دوستوں بزرگوں، وہ آئے مبارکہ اس طرح ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ ہم تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، کوئی بھی عمل کرے گا تم میں سے باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص جو بھی عمل کرے گا ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ او چلو ساڑھے والے چل کے نہ آؤ، وہ ایک قدم اٹھا کر تو دیکھو، جب آپ کو جواب نہ آیا تو پھر آپ نے رحمت الہی چھٹی ہوئی ہے، وہ پہلا قدم چکو تو صحیح، اب وہ رب جلال کو اپنے دامن رحمت نہ چھپایا تو پھر کال کرو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس دعاؤں کو قبول کر لیا کہ تم میں سے جو شخص بھی کوئی عمل کرے گا اس کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے اعمال درست نہیں ہوتے، کوئی عمل اجابت قبول کرتا ہے، کوئی عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایک عمل جب قابل قبول ہو جاتا ہے باقی سارے ناکارہ ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھے؟ جب ایک عمل قبول ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ تم میں سے کوئی عورت یا مرد جو عمل بھی کرے ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ پھر فرماتے ہیں فالذین ہاجروا، پھر وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں، اب یہ پہلے کا تعلق ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو اپنے شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم ان کا عمل بھی ضائع نہیں کرتے۔ اب اللہ کہتے ہیں جو حالات کی مجبوری کے تحت اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر، فالذین ہاجروا، وہ لوگ کہ جو ہجرت کرتے ہیں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے یا ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ امام علی مقام کا وہ سفر ذہن میں رکھنا ہے کلام اس آیہ مبارکہ کہ فالذین ہاجروا واخرجوا، پھر وہ لوگ کہ جو ہجرت کرتے ہیں، واخرجوا من دیارہم، جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، واوذوا فی سبیلی، اور جن لوگوں کو میرے راستے میں ایذائیں کی جاتی ہیں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، جن لوگوں کو اور ان لوگوں کو، پھر ان لوگوں کو پھر وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں اور ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے اور ان کو میرے راستے میں، اب کہاں فی سبیل اللہ لکھا، اب کہاں فی سبیلی، اب اللہ رب العزت نے براہ راست اپنی طرف نسبت کر دی اس راستے کی، فی سبیلی، جن کو میرے راستے میں چلتے ہوئے، اوذو فی سبیلی، ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں میرے راستے میں چلتے ہوئے۔ نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب ہے سر کٹانا اور بات ہے، شہید ہو جانا اور بات ہے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانے کا اور انداز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کو فی سبیل اللہ کہتا ہے اور اس کو کہتا ہے فی سبیلی، میرے راستے میں۔ تو بھائی تم مولوی بیٹھے ہو نا، وہاں سمجھا دو گل کہ ادھر
ادھر فی سبیل اللہ، ادھر مضاف ہے اللہ کے ساتھ، اسم اللہ کے ساتھ، یہاں مضاف ہے متکلم کے ساتھ۔ اوذو فی سبیلی، کہ میرے راستے میں جن کو اذیتیں دی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وقاتلوا، اور وہ قتل کرتے ہیں، اور وہ قتل کرتے ہیں، وہ قتلوا، اور قتل کیے جاتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو میدان میں آ کے شیروں کی طرح جب کسی لشکر میں گھس جاتے ہیں تو پلے کے پلے ان کے آگے سے ہٹتے چلے جاتے ہیں، یہ ہے وہ قتل کرتے ہیں اور آخر میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اب وہ بات آ گئی نا، عمل عامل منکم، کہ جو کوئی ایک بات کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیتا ہے تو ساری باتوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ تو اب وہ بات کو اللہ رب العزت نے یہاں کے کھولا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو پردے ڈال دیتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، جو اللہ کے جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، اذیتیں برداشت کرتے ہیں اور ایک عمل کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے قدم اٹھا لیتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم اس کی ساری غلطیوں پر اپنی رحمت کے پردے ڈال دیتے ہیں۔ کتنا رحیم ہے، کتنا بخشنے والا ہے، کتنا مہربان ہے کہ وہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اور یاد رکھو جن گناہوں پر، جن غلطیوں پر اللہ پردہ ڈال دے پھر اس کی پردہ داری کون کر سکتا ہے؟ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور بالضرور ان کے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کر پردے ڈال دیتے ہیں۔ پھر یہاں تک بات نہیں رہتی، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، پھر ہم ضرور بالضرور وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، ہم ضرور اور ضرور ان کو جنتوں میں داخل کریں گے، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ثواباً من عند اللہ، ان کا ٹھکانہ، ان کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ رب العزت بہت بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے۔ دوستو، اس آیت کی روشنی میں امام الشہداء، سید الشہداء حضرت امام علی مقام کی سیرت کا اندازہ لگائیں کہ کیا ان آیات کی روشنی میں امام علی مقام پر ان آیات نے کیا کیا تاثیرات چھوڑی ہیں، اور آپ کا ایک ایک قدم جو مدینہ منورہ سے اٹھا اور مکہ مکرمہ کی سرزمین تک پہنچا اور پھر وہاں سے کربلا تک، یہ سب انہی آیات کی روشنی بتائے گا۔ یہ ساری آیتوں کی تفسیر حسین نے مدینہ سے کربلا تک لکھ دی ہے۔ کوئی قلم سے تفسیر لکھتا ہے، کوئی کاغذ پر تفسیر لکھتا ہے، حسین نے قرآن کی ان آیات کی تفسیر اپنے قدموں سے سرزمین مدینہ سے کربلا تک لکھ دی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ دوستو، یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ مقام امام علی مقام کو کیسے ملا؟ آپ ذرا ان کی تربیت کا اندازہ لگائیں۔ دوستو اور بزرگوں، یہ مقام، یہ دل کے اندر یقین کامل، یہ پائے استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ حسین کو کہاں سے ملا؟ یہ خشیت الہی، یہ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، رسول اللہ کے راستے پر چلنے کا داعیہ، یہ کس طرح ملا؟ دوستو، یہ عثمان کے طفیل ملا، یہ اس عظیم الشان ماں کے طفیل ملا، جس کو لوگ سید
کرتے ہیں، جو جگر گوشہ رسول ہے، جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو آغوش رسالت میں پروان چڑھی ہے، فرشتے جس کی حیا کا احترام کرتے ہیں، فرشتے اس پردہ دار خاتون کے پردے کا لحاظ رکھتے ہیں، اس خاتون کو خاتون جنت کہتے ہیں۔ وہ جب کاشانِ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف لائی تو اللہ رب العزت نے ان کو 2 پھول عطا فرمائے۔ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے حسنین کریمین کے بارے میں کہ یہ میرے باغ کے 2 پھول ہیں اور میں ان کی خوشبو سونگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، میں ان کی خوشبو سونگتا ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، بہت مشہور واقعہ آپ نے علماء کرام سے 1000 بار سنا ہوگا، لیکن میں جو نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دن حسنین کریمین بچپن میں آپس میں لڑ پڑے اور آپ نے شکایت کی اپنے والدہ محترمہ کے پاس کہ ایک بھائی نے کہا کہ میرے ساتھ اس نے لڑائی کی ہے۔ کوئی اور ماں ہوتی تو وہ کہتی، غصے ہوتی کہ اپنے بھائی کے ساتھ تم کیوں لڑے ہو، لیکن انداز تربیت دیکھیں اس عظیم الشان ماں کا، یقین کرنا اس جیسی ماں اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ ساری رات عبادت میں کھڑی رہتی، وہ کھڑی رہنے والی وہ ماں، عبادت الہی میں کھڑی رہنے والی ماں، اور دن کے وقت اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ گھر کے کاموں کاج میں مصروف رہنے والی ماں، اپنے بچوں کو تربیت دینے والی ماں۔ اگر کوئی اور ماں ہوتی تو وہ کہتی کہ تیرا وقت آ رہا ہے کہ تم اس کو دسن آج تک میں بات کو آواں گی۔ کوئی اور ماں ایسی کہتی، کوئی اور ماں ہوتی تو کہتی آج تیرا ابا آئے گا تو میں دساں گی کہ آج تیری خیر نہیں، بچے کو باپ سے ڈراتی۔ لیکن یہ ماں جو خود اللہ سے ڈرنے والی ہے، اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹا غلطی کس کی بھی ہے، تم آپس میں لڑے ہو، اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، اب وضو کرو، جائے نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے رب سے معافی مانگو۔ اب اس ماں کی حکمت کو دیکھیں، اس ماں کی عظمت کو دیکھیں، اس نے اپنے بچوں کے، معصوم بچوں کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا کر دی، اللہ رب العزت کا خوف پیدا کر دیا، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ جب بھی تمہیں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہو، وضو کرو اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں سرکار دو جہاں، اب یہ جو تھی ماں کی تربیت، آپ دیکھیں نانا کی تربیت۔ ماں نے خشیت الہی پیدا کی، اب نانا جی کیا کر رہے ہیں وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ میں اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اس محفل میں موجود تھا، کیونکہ آنکھوں سے وہی دیکھ سکتا ہے اور کانوں سے وہی سن سکتا ہے جو وہاں پہ موجود ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں دی چشم دید واقعہ ہے اور کانوں سنا واقعہ ہے، مجھے کسی نے نہ بتایا ہے نہ میں نے kisi سے سنا ہے، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے، لہذا میری بات پہ یقین کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے آپ کو دیکھا کہ
حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑا. آپ سرکار کھڑے تھے, حضرت امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑا, امام علی مقام کے پیروں کو اپنے پاؤں پہ رکھا, اپنے قدموں پہ رکھا, اور یہ تربیت دی کہ اے میرے نواسے انہی قدموں پہ چلنا. اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے بتایا کہ یہ وہ قدم ہے امام حسین, جب تو بڑا ہوگا تو ان نقوش قدم کو اپنے دل و دماغ میں بسا لینا, اور پھر جب بھی تمہیں راہ حق پر چلنے کی ضرورت پیش آئی میرے انہی قدموں پہ چل کے اوپر. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے حضرت حسین کے پاؤں حضور علیہ السلام کے پاؤں پہ رکھے ہوئے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے ننھے قدموں والے اوپر چڑھا, اوپر چڑھا. اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور فرما رہے ہیں جس نے میرے قدموں پہ پیر رکھے, میرے قدموں پہ چلا, اس کو اللہ اوپر لے جاتا ہے, اوپر لے جاتا ہے, اوپر لے جاتا ہے. کیوں شبیر صاحب سمجھنے کا یہ انداز آپ نے دیکھا کہ قدموں پہ پاؤں رکھا ہوا ہے, اپنے نواسے کو ہاتھوں سے پکڑا کہ جس نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دیے میرے قدموں پہ چلا, کہا اوپر چڑھا, اوپر چڑھتا چلا جاؤ, اوپر چڑھتا چلا جاؤ, اوپر چڑھتا چلا جاؤ. اللہ اطہر پر چڑھنے لگا اور یہاں تک کہ اپنے قدم حضور کے سینے پر رکھ دیے. ہائے ہائے ہائے, بچہ اوپر چڑھنے لگا, قدموں پر چڑھنے لگا. حضور نے کہا اوپر آ, اوپر آ, اوپر آ, تیرا سب کچھ تو ادھر ہے, ارے ادھر پیر رکھ. یہ وہ سینہ ہے جو عرش معلیٰ ہے. کیوں نہیں, حضور کا سینہ عرش معلیٰ ہے. اس کا مطلب ہے کہ حسین بچپن سے ہی عرش معلیٰ پہ جا گئے تھے. نہیں سمجھے؟ شکر ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اپنا منہ کھول, آپ نے فرمایا اپنا منہ کھول. حضور علیہ السلام نے, اب نواسے نے یہ نہیں کہا کہ میں منہ نہیں کھولتا. اب نواسا چھوٹا بچہ ہے لیکن اس کو معرفت رسول بھی ہے, معرفت الہی بھی ہے. وہ مقام رسول کو سمجھنے والا ہے, مقام رسالت کی عظمتوں سے واقف ہے. اس نے حضور کے بارے حضور علیہ السلام کے حکم سے نہ نہیں کی, فوراً منہ کھول دیا. حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا. آگے اب قدموں پہ چل کے اوپر آیا ہے, سینے عرش معلیٰ پہ قدم رکھے ہیں, تو اب لعاب دہن کے ذریعے سارا فیض حسین تیرے سینے میں ڈال دیتا. فرماتے ہیں کہ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد محبت سے حضرت امام علی مقام کا منہ چوم لیا, بوسے دینے لگے. سرکار کتاب جو کی تھی, حکم جو مانا تھا, جو حکم مانتا ہے سرور کونین اس کے چہرے پر بوسے دیتے ہیں. کہتے ہیں پھر فرمایا اے اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں. اللہ کو فرمایا اللہ تو اسے محبوب رکھ, اس وجہ سے کہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں. اللہ کو فرمایا, سارا عمل کرنے کے بعد فرمایا یا اللہ تو اسے محبوب رکھ. پہلے اللہ کو مخاطب کر دیا, مولا تو اسے محبوب رکھ. کیوں؟ کیونکہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں. اس کا مطلب ہے جو حضور علیہ السلام کا محبوب بن جائے اس کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے. لیکن دوستوں پہلے محب بننا پڑتا ہے, پھر محبوب کے درجے پر آتا ہے, پھر اس کو کوئی محب بنتا ہے. پہلے محب کا درجہ ہے, پھر مقام محبوبیت ہے, پھر اس مقام محبوبیت کے بعد پھر کوئی اس کا محب بنتا ہے, اور پھر جب وہ محب بن جاتا ہے تو پھر وہ اس کو محبوب بنا دیتا ہے. اب یہ سارے محبت کے
سلسلے بندے سے رب تک جڑ جاتے ہیں. اور پھر اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ صلہ یہ ملتا ہے کہ مشکل ہو یا آسانی، ہر وقت انسان کی نگاہ رب ذوالجلال کی طرف ہوتی ہے. حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ 9 محرم کی رات میں خیموں کے درمیان میں کربلا کے اندر خیمے لگے ہوئے تھے، اور میں نے ان خیموں کے درمیانی خیمے میں روشنی آتی دیکھی، اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ خیمہ سید الشہداء امام حسین کا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ذرا سا پردہ ہٹا کے دیکھا تو امام علی مقام نے قرآن مجید کھولا ہوا ہے اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور زاروں تعداد ہو رہے ہیں. دوستو، یہ اس تربیت کا اثر ہے جو ماں نے عطا فرمایا، اور اس تربیت کا اثر ہے جو نانا نے عطا فرمائی، اور اس تربیت کا اثر ہے جو والد گرامی نے عطا فرمائی. دوستو اور بزرگوں، حضرت امام علی مقام پر قرآن مجید نے یہ اثر کیا تھا کہ آپ بڑے بڑے جید صحابہ کے صحابیات کے اہل بیت اطہار کی ان پاک باز بیویوں کے استاد بن گئے. ان عفت مآب بیویوں کے استاد بنے، جن میں سے چند نام میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ ان میں سے حضرت حسین بن علی امام زین العابدین آپ کے شاگرد، حضرت سکینہ بنت حسین یہ آپ کی شاگرد، حضرت فاطمہ بنت حسین یہ آپ کی شاگرد، امام باقر آپ کے شاگرد، امام شابی آپ کے شاگرد، حضرت اکرمہ بہت بڑے مفسر وہ آپ کے شاگرد، قرض تیمی آپ کے شاگرد، سلام ابن سلام غوری آپ کے شاگرد، عبداللہ ابن عمر بن عثمان آپ کے شاگرد، اور فرزدق بہت بڑا شاعر. عام طور پر لوگ فرزوق پڑھ رہے ہیں، فرزوق نہیں ہے بیٹا، فرزدق. تو ٹھیک شبیر صاحب، عام طور پہ نا کتابوں میں لکھے ہوتے لوگ فرزوق پڑھتے ہیں، یہ فرزوق نہیں ہے، یہ فرزدق ہے. بہت بڑا شاعر، اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر عربی کا، وہ امام علی مقام کا شاعر. اور آپ کی فصاحت و بلاغت کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حضرت امام علی مقام جب کربلا کی طرف سفر پر تھے تو راستے میں یزیدی فوج کے کچھ دستے عمر بن سعد کی سرکردگی میں لشکر بھیجا ہوا دستہ وہ آپ کے راستے میں حائل ہوئے. تو حضرت امام علی مقام نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ میری بات سن لو، پہلے میری گل سنو پھر جو مرضی نہ کرو. آپ نے ان کو یہ بتایا کہ میں نواسے رسول ہوں، تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس عظیم الشان ہستی کی گود میں کھلا ہوں جس ہستی کے دروازے پر فرشتے پہرا دیا کرتے تھے، اور زمانہ جس ہستی کا کلمہ پڑھتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، وہ علی المرتضیٰ جس نے ہر میدان میں فتح حاصل کی ہے، جو صحابہ کرام میں شیر خدا حیدر کرار مشہور تھے. میں اس علی کا بیٹا ہوں. اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں میری ماں کے مقام کا علم نہیں؟ کیا تمہیں میرے باپ کے مقام کا علم نہیں؟ کیا تمہیں میرے نانا کے مقام کا علم نہیں؟ ان سب یزیدی فوجوں نے سر جھکا دیا. آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم مجبور ہو، مجھے معلوم ہے تم مجبور ہو،
لیکن میری ایک بات سنتے چلے جاؤ. آپ نے پھر دنیا کے حوالے سے، اس کے مٹ جانے کے حوالے سے اس موقع کے اوپر اپنے چند اشعار فرمائے، اور وہ فساد و بلاغت کا ایک عظیم نمونہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں دال حصہ میں دنیا، کہ دنیا کی حرص کو چھوڑ دو. وَفِي الْعَيْشِ فَلَا تَطْمَعْ، اور آسانیوں میں اور آسانیوں کی طمع مت کرو، اور لمبی امیدیں چھوڑ دو. وَلَا تَجْمَعْ مِنَ الْمَالِ، اور مال جمع نہ کرو. فَلَا تَدْرِي لِمَنْ تَجْمَعْ، تمہیں کیا معلوم تم کس کے لیے جمع کر رہے ہو. کہ مال جمع مت کرو، یہ مال و دولت کی اسباب، دنیا کی حرص چھوڑ دو، لمبی امیدیں اور آرزوؤں کو ختم کر دو، اور مال جمع نہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ تم یہ مال اپنے لیے جمع کر رہے ہو یا کسی اور کے لیے جمع کر رہے ہو. آپ نے فرمایا کیا تمہیں قدرت کا یہ قانون معلوم نہیں کہ فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ، فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ وَسُوءُ الظَّنِّ لَا يَنفَعُ. فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ، کہ ہر شخص کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. وَسُوءُ الظَّنِّ لَا يَنفَعُ، اور بدگمانی کبھی بھی نفع نہیں دیتی، برے خیالات کبھی نفع مند نہیں ہوتے. پھر فرمایا فقیر کل ذی حرص، فقیر کل ذی حرص. آپ فرماتے ہیں جتنے بھی حرص والے ہیں، جتنے بھی دنیا کے حرص والے ہیں، در حقیقت وہ فقیر ہیں. فقیر کل ذی حرص غنی کل من ینفع، کہ وہ جتنے دنیا کی حرص والے ہیں وہ سارے فقیر ہیں، اور جو غنی کل من یقنا، کہ جو قناعت والے ہیں وہی در حقیقت غنی ہے. غنی کا اور فقیر کا فرق بتا دیا. آپ نے فرمایا مال و دولت اور اسباب والے غنی اور فقیر نہیں ہوتے، غنی نہیں ہوتے، بلکہ آپ نے فرمایا جتنا دنیا کا حرص رکھنے والے لوگ ہیں وہ سارے فقیر ہیں، اور جو قناعت والے ہیں وہ سارے غنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امام عالی مقام کی روش پر، ان کی زندگی پر، ان کی عزت و شان والی زندگی کے پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں امام عالی مقام کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی زندگی آج کے اس موضوع کے مطابق آپ نے یہ سمجھا کہ امام عالی مقام کی زندگی در حقیقت قرآن کے آئینے میں ڈھلی ہوئی تصویر ہے، قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی شکل ہے. وہ سرکار امام عالی مقام قرآن مجید کی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہستی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور معاشرے میں پلی ہوئی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عظیم الشان ہستیوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک